بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امی کو ہم لوگ پیٹھ پیچھے استاد رحیم داد ہٹلر کہا کرتے تھے، جو ہمارے پرائمری اسکول کے استاد تھے۔ وہ پڑھانے سے پہلے ہی ہم پر ڈنڈا توڑ دیتے تھے تاکہ ہم یکسو ہو کر پڑھیں۔ یکسوئی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے اگر درد سے آنسو نکل آتے تو پڑھائی کے فوراً بعد ایک اور ڈنڈا توڑ دیا جاتا کہ عورتوں کی طرح ٹسوے بہانا مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہی درکت گھر میں والدہ حضور کے ہاتھوں بھی بنتی تھی۔ بڑا بھائی اگر بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتا اور کوئی تھپڑ جاڑ دیتا یا پھر زبردستی ہماری جیب خرچ پر ہاتھ صاف کر لیتا تو مجبوراً امی سے شکایت کرنی پڑتی۔ نتیجتاً بڑے بھائی کو کسی کھوتے کی طرح مار پڑتی اور ہمیں کسی کتے کی طرح۔ میں حیران و پریشان رہ جاتا کہ ظالم کے ساتھ مظلوم کو کیوں رگڑا کیا۔ والدہ کہتی کہ کل خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ ایک بیٹا پٹتا رہا اور دوسرا ہنستا رہا۔ اماں کی اس منصف مزاجی نے ہم دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کی شکایت لگانے سے باز رکھا۔ چغلی جیسے گناہ عظیم سے بچتے رہے اور سمجھوتا کر کے اپنے مسائل باہمی گفت و شنید سے خود ہی حل کرتے رہے۔ ہماری چھوٹی چاچی کے ساتھ اماں کی آن بان چل رہی تھی، لہٰذا ہمیں سختی سے تاکید کر دی گئی کہ اس کے بیٹے کے عقیقے میں ہرگز نہیں جانا۔ میں 7 سال کا بچہ کب تک خود کو روک پاتا؟ ایک ہی گھر میں چچازاد کے عقیقے کے بکرے نظر انداز کر سکتا تھا۔ بے دھیانی میں چلا گیا اور کھانا بھی کھا کر آ گیا۔ اماں کو پتہ چلا تو چارپائی کے ساتھ باندھ کر میرے پیروں کے تلوں پر پتلی شاخ سے اتنا مارا کہ 2 دن تک چلنے پھرنے سے معذور رہا۔ بس اس واقعے سے یہ سبق حاصل کر لیا کہ اماں کے دشمن ہمارے بھی دشمن رہیں گے، چاہے خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں دشمن کا نمک بھی نہیں کھانا چاہیے، فقط تو خون پینا چاہیے۔ اگلے ہفتے چاچی کے ساتھ امی کی صلح ہو گئی۔ چاچی ہمارے بڑے والے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا سکھایا ہوا سبق یاد آیا تو ہم نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ چاچی کو سلام تک نہیں کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ یاد رہے ہمارے پشتونوں میں ایسے چھوٹوں کے لیے ایک بہت برا لفظ ہے۔ چاچی کے جانے کے بعد اماں نے ہمارے منہ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی کہ کیا یہی میری تربیت ہے کہ بڑوں کو سلام نہیں کرتے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ شمیم بیگم نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہے؟ ہم حیران و پریشان کہ اماں ہمیں کیا بنانے پر تلی ہوئی ہے، مگر آج کامیاب شادی شدہ زندگی کا شاید یہی حل ہے کہ حکمران کے ہر جائز و ناجائز کو سہتے ہوئے چپ کر کے صرف سر جھکانا ہوتا ہے۔ گاؤں میں ایک شریر لڑکا تھا، نام تو اس کا صادق تھا، مگر اپنے نام کے برعکس وہ ایک نمبر کا قذاب تھا۔ ساتھ ساتھ انتہائی اذیت پسند بھی تھا۔ پورا گاؤں اس سے بیزار تھا۔ کبھی کسی کی مرغی کو مار دیتا اور کبھی گاؤں کے واحد کنویں میں بلی پھینک دیتا۔ ایک دن مجھے بھی کرکٹ کے بیٹ سے بہت مارا اور میرا سر خونم خون ہو گیا۔ اسی حالت میں گھر آیا تو پہلے تو اماں دہل کے رہ گئیں، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی کہ عورتوں کی طرح مار کھا کر آئے ہو، مرد ایسے ہوتے ہیں، کاش تیری جگہ کسی لڑکی کو جنم دے دیتی تو کل کو کسی کا گھر تو آباد کر دیتی۔ مجھے بھی واقعی شرمندگی ہوئی۔ بالآخر ایک دن صادق کو میں نے جا لیا۔ تنہا پا کر میں نے اس کی بہترین ٹھکائی کی۔ اس کی والدہ چیختے چلاتے اماں کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کے پھٹے ہونٹ اور خون سے رنگین سر دکھا کر بولی کہ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کی کیا حالت بنائی ہے۔ اماں نے سب کے سامنے مجھے اتنا مارا کہ میں زمین پر گر گیا کہ ایک انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی سہتے سہتے بڑے ہو گئے۔ کالج گئے تو وہی ڈنڈا، یونیورسٹی میں وہی منہ پر چماٹوں کی سرخیاں، ماسکو سے پڑھ کر آ گئے، مگر اماں کی گالیاں اور کوسلوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مونچھوں میں سفیدی آ گئی۔ اماں اب 65 سال کی ہو گئی ہیں، کمزور بھی ہو گئی ہیں۔ پچھلے دنوں بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ اماں کی کمزوری مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، ہر وقت بستر پر پڑی رہتی۔ اماں کی یہ حالت مجھے مارے ڈال رہی تھی۔ اماں میری اولاد کے ساتھ ہر وقت کھیلتی رہتی۔ نہال اور مشال تو اماں کی قمیض اٹھا کر اس کے پیٹ سے کھیلتے رہتے، مگر وہ ہنستی رہتی۔ اماں کی سختی، اس کا غصہ، سب کچھ وقت کے ساتھ کہیں بہہ گیا تھا۔
اماں واقعی کمزور ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، کیونکہ ماں کو بچپن سے ہمیشہ ایک مضبوط اور ایک لڑاکو کمانڈر کی طرح زندگی گزارتے دیکھا تھا۔ آج اماں کی حالت ایک شکست خوردہ سپاہی کی طرح ہو گئی تھی، جیسے ہلاکو خان تلوار اور گھوڑے کی پیٹھ کو خدا حافظ کہہ کر مبلغ بن جائے۔ یک لخت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور نہال کی طرف لپکا۔ نہال کے منہ پر ایک زور کا تپڑ جڑ دیا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کر سکو؟ کیا تمہاری ماں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اچانک میری پیٹھ پر جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے۔ میری سانس بند ہو گئی۔ والدہ حضور نے اپنی لاٹھی اٹھا کر اس زور سے مارا کہ میں 30 سال پہلے کی دنیا میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنا سر اتنا جھکا لیا کہ اماں کو تھپڑ مارنے میں آسانی ہو، اور اماں کے تھپڑ میرے منہ کو لال کرنے لگے۔ بہت عرصہ بعد آج میں پہلی بار خوشی خوشی پٹنے لگا۔ میرے بچے پریشان کہ ابا کو مار پڑ رہی ہے۔ بیوی چپکے سے ہنس رہی تھی۔ اماں کمزور ہو گئی تھی، مگر تھپڑ کی طاقت وہی کی وہی تھی۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو کہیں چپکے سے گر گئے، اور میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور بولا کہ اماں جان، آج مجھے کہنے دیجیے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی ماں کو یوں دھاڑے مار مار کر روتے دیکھا۔